السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت رب ہے۔ اس صفت کا اظہار اور اعلان قرآن کریم کی پہلی سورت میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد یہ اعلان فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، یعنی ہر قسم کی تعریف کا اللہ تعالیٰ ہی مستحق ہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ رب کے معنی مفسرین نے اور اہل لغت نے بڑی تفصیل سے بیان کیے ہیں، جس میں پیدا کرنے سے لے کر کسی چیز کے درجہ کمال تک پہنچانے کے درمیان جتنے بھی ادوار ہیں، ان سب کو یہ لفظ اپنے اندر سمیٹتا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر کبیر میں مختلف لغات کے حوالے سے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ مثلاً مفردات کے حوالے سے یہ درج ہے کہ رب کے معنی کسی چیز کو پیدا کر کے تدریجی طور پر کمال تک پہنچانا۔ اگر انسان کی طرف منسوب ہو، بعض دفعہ لفظ انسان کی طرف بھی منسوب ہوتا ہے، استعمال ہوتا ہے عربی میں، تو صرف تربیت کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، جیسا قرآن کریم میں رب کا لفظ ماں باپ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اور یہ دعا سکھائی گئی ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ کہ اے میرے رب ان پر رحم فرما، کیونکہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی، میری تربیت کی۔ پھر اقرب جو ایک لغت کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ رب کے معنی مالک کے بھی ہوتے ہیں، سردار اور مطاع کے بھی ہوتے ہیں، اور رب کے معنی مصلح کے بھی ہوتے ہیں۔ بحر محیط میں ہے کہ رب کے معنی خالق کے بھی ہیں،
مفردات امام راغب میں لکھا ہے کہ رب کا لفظ بغیر اضافت کے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے آتا ہے، اور اضافت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اور غیر اللہ دونوں کے ساتھ آتا ہے۔ مثلا ربکم و رب آبائکم الاولین، یہاں رب کے لفظ کے ساتھ جو کم کا لفظ ہے لگایا گیا ہے، یا آبائکم کا لفظ لگایا گیا ہے، یعنی تمہارا رب اور تمہارے باپ دادا کا رب، یہ اضافت ہے، زائد چیز آگے بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح جب اللہ کے علاوہ بھی کسی کے ساتھ رب کا لفظ لگتا ہے تو جیسا کہ بتایا اس میں صرف اضافت کے ساتھ لگ سکتا ہے، وضاحت ضروری ہے۔ مثلا رب الدار، گھر کا مالک، یا رب الفرس، گھوڑے کا مالک۔ خالی رب کا لفظ جہاں بھی استعمال ہوگا وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے استعمال ہوگا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لسان العرب اور تاج العروس میں جو لغت کی نہایت معتبر کتابیں ہیں، لکھا ہے کہ زبان عرب میں رب کا لفظ 7 معنوں میں مشتمل ہے، اور وہ یہ ہیں: مالک، سید، مدبر، مربی، قیم، منعم، متمم۔ فرمایا چنانچہ ان 7 معنوں میں سے 3 معنی خدا تعالیٰ کی ذاتی عظمت پر دلالت کرتے ہیں، اور جس طرح چاہے اپنے تصرف، اور مالک لغت عرب میں اس کو کہتے ہیں جس کا اپنے مملوک پر قبضہ تامہ ہو، یعنی مالک وہ ہے جو اس کے ماتحت ہے، جو اس کی ملکیت میں ہے، اس پر اس کا مکمل قبضہ ہو، اور جس طرح چاہے اپنے تصرف میں لا سکتا ہے، ایسا قبضہ ہو کہ جس طرح بھی چاہے اس کا استعمال میں لا سکتا ہے، اور بلا اشتراک غیر اس پر حق رکھتا ہو۔ اور یہ لفظ حقیقی طور پر یعنی بلحاظ اس کے معنوں کے بجوز خدا تعالیٰ کے کسی دوسرے پر اطلاق نہیں پا سکتا، کیونکہ قبضہ تامہ اور تصرف تام اور حقوق تامہ بجوز خدا تعالیٰ کے اور کسی کے لیے مسلم نہیں، یعنی مکمل قبضہ بھی ہو، مکمل طور پر اس پر اختیار بھی ہو، جس طرح چاہے استعمال کرے، اور مکمل طور پر اس پر حق بھی رکھتا ہو۔ تو یہ چیز فرمایا کہ سوائے خدا تعالیٰ کی ذات کے کسی کے لیے نہیں۔ یہ مالک کی جو یہاں وضاحت کی گئی تھی، اس کی وضاحت حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے الفاظ میں فرمائی ہے۔ باقی جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کو بھی میں مختصراً بیان کر دیتا ہوں تاکہ اس لفظ کی وسعت کا مزید اندازہ ہو سکے۔ ایک لفظ یہاں استعمال ہوا ہے السید۔ سید کا لفظ عزت و شرف کے معنوں میں بطور لقب کے استعمال ہوتا ہے، اور ہر نوع میں سے اعلیٰ و افضل چیز کو سید کہا جاتا ہے۔ مثلا القرآن و سید الکلام، یعنی قرآن سب کلاموں کا سردار ہے۔ پس سید کا مطلب یہ ہے کہ سب سے اعلیٰ اور افضل اور معزز، جس کی اطاعت لازم ہو۔ پھر المدبر کا لفظ ہے رب کے معنوں میں، یہ لغت میں کہتے ہیں کہ دبرہ کے مطلب ہے کہ کسی کے بعد یا پیچھے آیا۔ دبر الامر کا مطلب ہے کسی چیز کی عاقبت اور نتیجے کے بارے میں سوچا، اور اس کا یہ بھی مطلب ہے کسی کام کو ایسے طور پر چلایا کہ وہ صحیح نتیجہ پیدا کرے۔ پس المدبر کا مطلب ہے کہ ہر کام کے آخری نتیجے پر نظر رکھنے والا، اور اس کو ایسے طریق پر چلانے والا کہ اس کا صحیح نتیجہ نکلے۔
پھر اس کے ایک معنی القیم کے بھی ہیں۔ القیم، قیم کسی چیز کی نگرانی اور درستی کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے القیم ہونے کا مطلب ہے کہ وہ لوگوں کے کام بناتا، ان کو سہارا دیتا اور صحیح راستے پر قائم رکھتا ہے۔ پھر اس کا ایک مطلب المنعم بھی ہے۔ لغت میں کہتے ہیں کہ نعوما کا مطلب ہے کوئی چیز نرم و نازک ہو گئی، اسی سے نعمت ہے۔ اس کا مطلب ہے اچھی اور خوشحالی کی حالت۔ انعام کا مطلب ہے کسی کو بھلائی اور خیر پہنچانا، کسی سے احسان کرنا۔ پس المنعم کا مطلب ہوا وہ ذات جو بھلائی اور خیر اور خوشحالی سے نوازے اور دوسرے سے احسان کرے۔ پھر ایک لفظ ہے معنی میں استعمال ہوا متمم، اور متمم تمام سے ہے، اور کسی چیز کے تمام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی انتہا اور کمال کو پہنچ جائے، یہاں تک کہ کسی بیرونی چیز کا محتاج نہ رہے۔ المتمم، متم کا مطلب ہے کہ ہر کام کو پورا کرنے والا، ہر حاجت کو پورا کرنے والا اور ہر نقص کو دور کرنے والا، غریبوں کی بھوک ختم کرنے والا۔ بس ان سب کو اگر جمع کر لیں تو اس کا یہ مطلب بنے گا کہ وہ ہستی جو سب سے اعلیٰ ہے، افضل ہے، معزز ہے، جس کی اطاعت لازم ہے، جس کے کام میں کسی غلطی کا امکان ہی نہیں ہے، کسی کام کا آخری نتیجہ بھی اس کے علم میں ہے، اس لیے اس سے رہنمائی کی بھی ضرورت ہے۔ وہی ہے جو اپنے مخلوق کے کام بناتا ہے، ان کو سہارا دیتا ہے اور صحیح راستے پر رکھتا ہے۔ وہ بندے کی بھلائی اور خوشحالی کے سامان پیدا فرماتا ہے، حاجتیں پوری کرنے والا ہے، ہر کام کی طاقت و قدرت کا مالک ہے، ہر کام کی وہ قدرت رکھتا ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے اور مالک کل ہے۔ تو یہ اس وضاحت ہے رب کے لفظ کی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں یہ لفظ سینکڑوں جگہ استعمال کیا ہے، بے شمار جگہ۔ جس طرح قرآن کریم کی ابتدا میں ہی پہلی صورت میں ہی رب کے لفظ کو استعمال کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی طاقتوں قدرتوں کا اعلان فرما کر اپنے حضور جھکنے اور تمام فیض صرف اور صرف رب العالمین سے حاصل کرنے کی توجہ دلائی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کے آخر میں بھی فرمایا ہے کہ ہر قسم کی برائیوں سے، مشکلوں سے، ابتلاؤں سے، امتحانوں سے بچنے کے لیے، جن میں ذاتی بھی ہیں، معاشرتی بھی ہیں، دینی بھی ہیں، دنیاوی بھی ہیں، ان سب سے اگر بچنا ہے تو میں رب ہوں، میری پناہ میں آ جاؤ، جس کی تفصیل آخر میں سورہ فلق اور سورہ ناس میں بیان فرمائی۔ بس وہی ذات ہے جو حقیقی رب ہے، اس سے دور ہو کر نہ تمہاری دنیا رہ سکتی ہے، نہ دین رہ سکتا ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مضمون پر بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے، اور اس کا خلاصہ میں یہاں پیش کرتا ہوں۔ رب العالمین کی وضاحت کرتے ہوئے کہ پہلی بات تو یہ کہ اس جہان کا خالق تمام نقصوں سے پاک ہے اور تمام خوبیاں اس کے اندر جمع ہیں۔ دوسرے یہ
کہ وہ ہر چیز کی کون اور حقیقت سے واقف ہے، گزری ہوئی بھی، موجودہ بھی اور آئندہ آنے والی بھی، ہر چیز کی حقیقت اس پر واضح ہے۔ سائنسدان ریسرچ کرتے ہیں، نئی نئی معلومات دیتے ہیں، انکشافات کرتے ہیں، تب بھی نہیں کہہ سکتے کہ ان کا علم کامل ہو گیا۔ ایک نظریہ پیش کرتے ہیں ایک سائنسدان، پھر دوسرا اس کے رد میں مزید دلیلیں کچھ عرصے بعد نکال دیتے ہیں، سوائے اسے جسے خدا تعالیٰ رہنمائی فرمائے، اور خدا تعالیٰ وہ تب بھی اس ایک حد تک اس کا علم حاصل کر سکتا ہے کسی بھی چیز کا، مکمل احاطہ، کامل احاطہ نہیں کر سکتے تب بھی۔ تیسری بات یہ بات ہے کہ خدا تعالیٰ کامل حمد کا مالک ہے، اور کامل حمد کا مالک ہو کر ہی رب العالمین کہلا سکتا ہے، اس کے بغیر نہیں۔ چوتھی بات یہ بیان کی کہ انسان کے اندر جو بھی خصوصیات ہیں، لیاقت ہے، جسمانی یا روحانی ترقیات ہیں، یہ سب اس رب العالمین کے انعامات ہیں۔ انسان کو اپنے کسی فعل پر اپنی خوبی بیان کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی حمد کرنی چاہیے، کیونکہ حقیقی تعریف کا وہی مستحق ہے۔ لیکن رب کی صحیح پہچان نہ رکھنے والے اپنی کامیابی کو، اپنے کسی اچھے کام کو اپنی بڑائی کے طور پر پیش کرتے ہیں، جو کہ مومن کا کام نہیں۔ پانچویں بات یہ بیان کی کہ حمد کو ربوبیت عالمین سے جوڑ کر یہ بتایا کہ حقیقی خوشی انسان کو اس وقت ہونی چاہیے جب اللہ تعالیٰ کی صفت رب العالمین کا ظاہر ہو، اللہ تعالیٰ کی صفت رب العالمین ظاہر ہو، اور اس کو ظاہر کرنے کے لیے اس کی خواہش اور کوشش یہ ہوگی کہ صرف اپنے فائدے پر ہی خوش نہ ہوتا رہے، بلکہ دنیا کے نقصان پر نظر رکھے اور ہر ایک کو آرام پہنچانے کی کوشش ہو۔ بس اپنے رب کا صحیح ادراک رکھنے والا کبھی کسی کو نقصان پہنچانے کا نہیں سوچتا۔ چھٹی بات یہ بیان کی کہ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے۔ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر ایک کی ربوبیت قابل غور ہے اور ارتقاء کے قانون کے ماتحت ہے، ایوولوشن ہے، یعنی دنیا میں کوئی چیز نہیں جس کی ابتدا اور انتہا یکساں ہو، بلکہ ادنا سے ترقی کر کے اعلیٰ کی طرف جاتی ہے اور پھر ایک حد تک پہنچ کے پھر دوبارہ زوال شروع ہو جاتا ہے۔ تو قرآن کریم میں مختلف آیات میں اس ارتقاء کا بیان ہوا ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس میں کوئی تغیر نہیں، اس سے دو چیزیں ثابت ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ خدا کے علاوہ تمام چیزیں مخلوق ہیں، کیونکہ جو چیز ترقی کرتی ہے یا جس میں تغیر یا تبدیلی واقع ہوتی ہے وہ آپ نہیں ہو سکتی۔ دوسرے ارتقاء کے مسئلہ یہ بھی تھا، ارتقاء کا جو مسئلہ ہے یہ بالکل درست ہے، اور ادنا سے اعلیٰ تک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو لے کے جاتا ہے، اور ہر چیز اس دائرے کے اندر ہے۔ اور ساتویں بات یہ ہے کہ رب کے معنی کسی چیز کو مختلف وقتوں اور مختلف درجوں میں ترقی دے کر کمال تک پہنچانا ہے، اس لیے ارتقاء بھی مختلف وقتوں اور درجوں میں حاصل ہوتا ہے۔ آٹھویں بات یہ ہے کہ ارتقاء اللہ تعالیٰ کے وجود کے منافی نہیں ہے، بلکہ اس ترقی کی طرف قدم سے وہ قابل تعریف اور حمد کا مستحق ٹھہرتا ہے، اور مومن ہر ترقی پر الحمدللہ پڑھتا ہے۔ نویں بات یہ کہ انسان لامتناہی ترقیات کے لیے پیدا کیا گیا ہے،
اس کا قدم پہلے سے آگے بڑھنا چاہیے. علم میں آگے بڑھو، نیکیوں میں آگے بڑھو، عبادتوں میں آگے بڑھو، اور پھر رب العالمین کا شکر ادا کرو کہ اس نے اپنی ربوبیت کے تحت ہمیں یہ مواقع عطا فرمائے. بعض نام نہاد بزرگ ہیں، بعض صوفیاء کی قسم ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے خدا کو پا لیا، اس لیے اب عبادتوں کی ضرورت بھی نہیں ہے، نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، جو حاصل کرنا تھا حاصل کر لیا. جبکہ صفت رب جو ہے وہ تو انتہا تک کے راستے دکھاتے چلی جا رہی ہے انسان کو. اور آخری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کامل حمد اب شروع ہوگی، یعنی اسلام کے آنے کے بعد، کیونکہ اسلام رب العالمین کی صفت کا کامل مظہر ہے اور سب دنیا کی طرف آیا ہے. پہلے مذاہب کی طرح صرف ان خاص قوموں کی طرف نہیں آیا جن میں وہ نبی مبعوث ہوئے تھے. اب اسلام ہے جو اس رب العالمین نے جسمانی عالم میں بھی اتحاد کے لیے بھیجا ہے اور روحانی عالم میں بھی اتحاد کے لیے بھیجا ہے. تمام قوموں کا، تمام ملکوں کا ایک ہی خدا ہے جو رب العالمین ہے. بس اس رب کی طرف اکٹھا ہونے میں ہی آج دنیا کی بقا ہے اور نجات ہے. بس ہم جو احمدی کہلاتے ہیں، ہمارا فرض بنتا ہے کہ جو اس رب العالمین کا، اس رب کا جو تمام جہانوں کا رب ہے، وہ جو کائنات کی تمام مخلوق کو پیدا کرنے والا اور ان کے نقطۂ انتہا تک پہنچنے کی طرف لے جانے والا ہے، اس رب کا پیغام تمام دنیا کو پہنچا کر تمام دنیا کو اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے جمع کریں. اور یہی ایک ذریعہ ہے جس سے دنیا کو رب العالمین کی پہچان کروا سکتے ہیں. جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ قرآن کریم کے شروع میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کی طرف توجہ دلائی ہے اور آخر میں بھی ربوبیت پر قائم رہنے کی دعا سکھائی ہے، تاکہ ایک مومن اس کو مالک کل اور معبود کل سمجھتے ہوئے، اس کی طرف جھکتے ہوئے ہر شر سے اس کی پناہ میں رہے. اور پھر جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ قرآن کریم میں سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک مختلف مقامات پر، تقریباً ہر صورت میں، بلکہ تمام صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا حوالہ دے کر احکامات دیے ہیں یا دعائیں سکھائی ہیں. یہ سب باتیں اس بات کی متقاضی ہیں، اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ ہر احمدی اپنے رب کے ساتھ مضبوط تعلق جوڑے اور کسی قسم کی تکلیف یا عارضی روکوں سے کسی احمدی کے قدموں میں کبھی لغزش نہ آئے. سستیوں کو دور پھینکے، اپنے رب سے تعلق جوڑے، اس کے حکموں پر عمل کرنے کی کوشش کرے. دیکھیں، تکلیفوں کا جہاں تک ذکر ہے، اس کے بارے میں بھی قرآن کریم نے اصحاب کہف کے بارے میں بتایا. اور ترتیب کے لحاظ سے اگر سپارے جو ہیں قرآن کریم کی، ان کی تقسیم دیکھی جائے تو یہ سورت جو ہے تقریباً قرآن کریم کے نصف میں آتی ہے. اور نصف تو اس میں انہی لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے اپنے رب کی خاطر، واحد و یگانہ رب
کی خاطر تکلیفیں اٹھائیں، ظلم سہے، قتل ہوئے، لیکن ہمیشہ اپنے رب کی پہچان کی، اس کے آگے جھکے اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کے پھر آخر وارث بنے۔ تو ایک تو ہر احمدی کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم مسیح محمدی کے ماننے والے ہیں، ہمیں اپنے رب سے تعلق میں تو بہت مضبوط ہونا چاہیے۔ جو حالات اصحاب کہف پر آئے مشکلات کے، اس کا تو کچھ بھی حصہ ہمارے حصے میں نہیں آیا، ہم پر نہیں آیا، لیکن انہوں نے ان حالات کے باوجود اپنے رب کے احکامات کو نہیں چھوڑا۔ ہم تو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ نے دین کامل کیا ہے۔ جہاں احمدیت مشکل ترین دور سے گزر رہی ہے، وہ بھی دور اتنا نہیں ہے جو حالات ان پر آئے تھے یا آتے رہے مختلف اوقات میں۔ تو اکثریت احمدی جو ہیں وہ تو بڑے آسان اور آرام دہ حالات میں گزارا کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں سب سے زیادہ اپنے رب کی پہچان کرتے ہوئے، اس کا شکر گزار بندہ بنتے ہوئے اس کی طرف ہمیشہ جھکے رہنا چاہیے۔ ہمیں اس بات کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ نے دین کامل کیا۔ ان لوگوں سے زیادہ ہمیں اپنے رب کا فہم و ادراک دیا جتنا ان لوگوں کا تھا، اصحاب کہف کو۔ تو اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے ہر احمدی کو اپنے رب سے تعلق میں بڑھتے چلے جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان سے بڑھ کر ہماری مدد کرنے والا ہے۔ عسر اور یسر، تنگی اور آسائش، ہر حالت میں یہ رب ہی ہے جس سے ہماری ترقیات وابستہ ہیں۔ بس اس صفت پر غور کرتے ہوئے اس اپنے رب سے تعلق مضبوط تر کرتے چلے جانے کی ہر احمدی کو کوشش کرنی چاہیے۔ دوسرے یہ لوگ جو اپنے خدا کو بھولتے جا رہے ہیں ان مغربی ممالک میں، بلکہ اب تمام دنیا میں ہی، ایک خدا کو چھوڑ کر جس کو اختیار کرنے کی وجہ سے انہیں انعام ملا تھا، تین خداؤں کے چکر میں آ گئے اور پھر نتیجتاً عملاً مذہبی طور پر ایک طرح سے دیوالیہ ہو گئے، جو کہ ظاہر ہے ہونا تھا اس حالت میں۔ اور بہت بڑی تعداد پھر خدا کی بھی منکر ہو گئی ان میں سے۔ تو اپنے رب کی صحیح پہچان کے ساتھ یہ مسیح محمدی کے ماننے والوں کا کام ہے کہ ان لوگوں کو بھی بتائیں کہ یہ ان مضبوط ایمان والوں کے اپنے رب کے ساتھ چمٹے رہنے کا نتیجہ تھا کہ آج عیسائیت دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ اس لیے اپنے خدا کی پہچان کرو جو رب العالمین ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور اپنے انبیاء کی صحیح تعلیم پر غور کرو، ان پیشگوئیوں پر غور کرو، اور اب اس خاتم الانبیاء کو پہچانو جس کے بارے میں پیشگوئی تھی کہ یہی تمہاری نجات کا حل ہے، یہی تمہاری بے چینیوں کو دور کرنے کا حل ہے، کیونکہ اس کے بغیر تمہاری زندگیوں میں سکون نہیں آ سکتا۔ اور جیسا کہ میں پہلے وضاحت کر آیا ہوں کہ رب العالمین کے ماننے والے
صرف اپنی بھلائی نہیں سوچتے بلکہ دوسروں کو بھی نقصان سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہر احمدی کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، پھر اس کے بعد رب العالمین کا لفظ ہے، جیسا پہلے بیان کیا گیا ہے، اللہ وہ ذات مستجمع جمیع صفات کاملہ ہے جو تمام نقائص سے منزہ ہو اور حسن اور احسان کے اعلیٰ نقطہ پر پہنچا ہوا ہو، یعنی تمام صفات اس میں جمع ہیں مکمل طور پر، اور اس کی خوبصورت انتہائی نقطہ پہ پہنچے ہوا ہے، تاکہ اس بے مثل و مانند ذات کی طرف لوگ کھینچے جائیں اور روح کے جوش اور کشش سے اس کی عبادت کریں۔ اس لیے پہلی خوبی احسان کی صفت رب العالمین کے اظہار سے ظاہر فرمائی ہے، جس کے ذریعے سے کل مخلوق فیض ربوبیت سے فائدہ اٹھا رہی ہے، مگر اس کے بالمقابل باقی سب مذہبوں نے جو اس وقت موجود ہیں اس صفت کا بھی انکار کیا ہے۔ مثلاً آریہ جیسا ابھی بیان کیا ہے، یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ انسان کو جو کچھ مل رہا ہے وہ سب اس کے اپنے ہی اعمال کا نتیجہ ہے، اور خدا کی ربوبیت سے وہ ہرگز بہرہ نہیں ہیں، کیونکہ جب وہ اپنے روحوں کا خالق ہی خدا کو نہیں مانتے اور ان کو اپنی بقا و قیام میں بالکل غیر محتاج سمجھتے ہیں، تو پھر اس صفت ربوبیت کا بھی انکار کرنا پڑا۔ ایسا ہی عیسائی بھی اس صفت کے منکر ہیں، کیونکہ وہ مسیح کو اپنا رب سمجھتے ہیں اور ربنا المسیح کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو جمیع ما فی العالم کا رب نہیں مانتے، یعنی اللہ تعالیٰ کو پوری دنیا عالم کا، کل کائنات کا رب نہیں مانتے، بلکہ مسیح کو اس کے فیض ربوبیت سے باہر قرار دیتے ہیں اور خود ہی اس کو رب مانتے ہیں۔ اس طرح پر عام ہندو بھی اس صداقت سے منکر ہیں، کیونکہ وہ تو ہر ایک چیز اور دوسری چیزوں کو رب مانتے ہیں۔ برہم سماج والے بھی ربوبیت تامہ کے منکر ہیں، کیونکہ وہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ خدا نے جو کچھ کرنا تھا وہ سب یک بار کر دیا، اور یہ تمام عالم اور اس کی قوتیں جو ایک دفعہ پیدا ہو چکی ہیں مستقل طور پر اپنے کام میں لگی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان میں کوئی تصرف نہیں کر سکتا، اور نہ کوئی ان میں تغیر و تبدل واقع ہو سکتا ہے۔ ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ اب معطل محض ہے، بالکل کوئی کام ہی نہیں رہا اب اللہ تعالیٰ کا۔ غرض جہاں تک مختلف مذاہب کو دیکھا جاوے اور ان کے اعتقادات کی پڑتال کی جاوے تو صاف طور پر معلوم ہو جاوے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رب العالمین ہونے کے قائل نہیں ہیں۔ یہ خوبی جو اعلیٰ درجہ کی خوبی ہے اور جس کا مشاہدہ ہر آن ہو رہا ہے، صرف اسلام ہی بتاتا ہے، اور اس طرح پر اسی ایک لفظ کے ساتھ ان تمام غلط اور بیہودہ اعتقادات کی بےخونی کرتا ہے جو اس صفت کے خلاف دوسرے مذہب والوں نے خود بنا لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر آن ہر احمدی کو رب العالمین کا مشاہدہ اور عرفان میں بڑھاتا چلا جائے، اور دوسروں کو بھی اس خدا کی پہچان کرانے والا بنائے، تاکہ تمام دنیا صرف اور صرف ایک خدا کی عبادت کرنے والی ہو اور اس کی شکر گزار بن جائے، جو ہم سب کا رب ہے اور رب العالمین ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور
الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر